بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ولاگ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ولاگ کا عنوان ہے یہ کس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ 71 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے کے بھارتی پروپیگنڈے اور ڈپلومیسی کی چالوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس نے انتہائی جابشانی سے کام کر کے پاکستان کو ایک ظالم ملک کے روپ میں دنیا کی عدالت میں بطور ملزم لا کھڑا کیا کہ یہ بنگالیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ دوسری طرف اپنی سادہ کپڑوں میں ملبوس افواج مکتی بانی اور راہ کے ذریعے بنگالیوں پر خود جو ظلم کیا اور کروایا، اس کا الزام بھی ہم پر ہی تھوپ دیا۔ ان تمام حالات میں آکاش وانی جھوٹوں کی نانی نے اس پروپیگنڈے کو بہترین بیک فائر کور دیا۔ آج اگر اس وقت کے حالات کو بغور جائزہ لیں تو اس دور کی ہماری خارجہ پالیسی یوں لگتی تھی جیسے اچانک سانپ کو دیکھ کر کسی کی گھگی بند جاتی ہے، یا کسی عزیز کی غیر متوقع موت پر انسان اپنی سدھ بدھ کھو دیتا ہے۔ یوں 100% سچا ہوتے ہوئے بھی ہم جھوٹے قرار دیے گئے، اور پاکستانی عوام کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا زبردستی بغیر کلوروفارم سنگھائے آپریشن کر کے قومی جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہم قراردادیں پھاڑ کر اس بڑھتی آگ کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مجال ہے اتنے بڑے قومی جرائم پر کسی کو 24 گھنٹے کے ریمانڈ پر گرفتار کیا ہو۔ شاید ہماری غیرت کا معیار ہی کچھ زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ حالیہ دور میں بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کا وہ طوفان برپا کر دیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ واقعہ ہو جائے، الزام پاکستان کے نام آتا ہے۔ اس مہم میں انڈیا کے اکیلے زی ٹی وی نے پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ کو وی ٹی بنا کر چھوڑا۔ اس کے خبر نامے تک کی ریٹنگ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ نمبر 1 کس کی خبر ہوگی، نمبر 2 کون سی، اور تیسری کیا ہوگی۔ آج کا دور پروپیگنڈا کا ہے۔ انڈیا کے ضمن کے علاوہ 20 ٹی وی چینل ہیں۔ بی بی سی، CNN، این ٹی وی نے ہماری ٹانگیں اور بازو الگ ہی جکڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلم تحریک چلے، چاہے انڈونیشیا ہو، فلپائن ہو، سری لنکا ہو، اوکلاہوما ہو، امریکہ ہو یا کوسوو، چچنیا، اس کو مسلم بنیاد پرستوں کی کارروائی قرار دے کر اس کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ انڈین پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اور ان کے ڈپلومیٹس کی انتھک محنت سے عیسائیت اور یہودیت والے اسلام کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف کمر بند ہو گئے ہیں۔ اب ذرا ایک نظر حالات کے رخ پر ڈالیں کہ وہ کس تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل کر کس سمت جا رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے جزوی حل کے بعد صدر کلنٹن نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی اب ایک ہی خواہش ہے کہ اپنی ٹرم میں کشمیر کے مسئلے کا حل بھی دیکھنا چاہیں گے۔ دیکھیں صاحب بہادر کو انڈیا نے کیسے نیل ڈاؤن کیا۔ اس امریکہ کے صدر جس کے لیے ہم نے کیا کیا پنگے نہیں لیے، ہندوستان اور پاکستان کے دورے کے پروگرام بناتے ہیں اور ہندوستان انہیں پاکستان جانے سے روکتا ہے، لیکن کلنٹن صاحب انڈیا کو سمجھا بجھا کر 3 گھنٹے کے لیے پاکستان کے دورے پر آتے ہیں، اور وہ بھی انڈین مشن لے کر، تو پاکستان میں آ کر ہمیں موت دکھا کر بخار پر راضی ہو جانے کے لیے کہتے ہیں۔
ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ صدر صاحب سے مل کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نوکری پکی۔ امریکی صدر بظاہر تو بہت کچھ ہے، لیکن ہے اس کا حساب ہاتھی کے دانتوں والا۔ اصل طاقت تو سینٹ ہے یا پھر وہاں کی ایڈمنسٹریشن۔ یہ دو ادارے جیسا چاہتے ہیں، ان کے خیالات کا رخ دیکھ کر ہی صدر اپنے قبلہ کا تعین کرتا ہے۔ اصل ضرورت وہاں کام کرنے کی ہے۔ انگلینڈ کی موجودہ برسر اقتدار پارٹی یہ اس وقت کی بات ہے جسے جناب ٹونی بلیئر ہیڈ کر رہے ہیں، اور جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کشمیر میں استصواب رائے کروائیں گے، اس نے بھی چپ سادھ لی ہے، اور اگر کہیں اس پر سوال بھی کیا جائے تو جیٹھ جی سے پردہ کر لیتے ہیں۔ ایران کا رخ ہندوستان کی طرف ہے، اس وقت کی بات ہے، اب تو ایران الحمدللہ ہمارے ساتھ۔ اور انڈین وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے خطے میں بہت اہم حیثیت ہے۔ انڈیا امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی سے انڈونیشیا تک سمندری حدود آگے لے جا رہا ہے۔ ازبکستان کے صدر صاحب انڈیا میں کیا بیان دیتے ہیں، جبکہ ترکی کے وزیر اعظم بلند عزت دورہ ہندوستان کے موقع پر کہتے ہیں کہ میں مایوسی کے عالم گیتا سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ چین کے مشورے اپنی جگہ کہ دونوں ملک اپنے جھگڑے بات چیت سے حل کریں، اب حالات بدل گئے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صاحب کتاب نے مضمون لکھا تھا۔ روس تو پہلے ہی انڈیا کا ہم نوا ہے۔ روس چین کے اندر مسلم موومنٹ کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال کر ہمارے دوستوں کو ہم سے دور کر رہا ہے اور دشمنوں کو مزید سخت دشمن بنا رہا ہے۔ جرمنی ہندوستان سے 10,000 کمپیوٹر ایکسپرٹ لے رہا ہے، یہی حال جاپان کا ہے۔ سینٹرل ایشیا پر بھی اس کی مضبوط گرپ ہے۔ ہندوستان کی برآمدات کا 70% حصہ گلف کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور دنیا کے 56 اسلامی ممالک کا مجموعی GDP گروتھ جاپان کی گروتھ کا 1/4 ہے۔ LK اڈوانی نے کہا کہ دنیا میں ہونے والے تمام تر دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر پاکستان ہے۔ 3 جولائی 2000 کو چین کے صدر شان زیمن، روسی صدر ولادیمیر پوتن، تاجکستان، کرغزستان اور قزاقستان ایک معاہدے کے ذریعے اسلامک حریت پسندوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا عہد کرتے ہیں۔ 27 جون 2000 کو لسبن میں جناب واجپئی نے یورپی یونین کے لیڈروں کو بین الاقوامی دہشت گردی اور مسلمانوں کے جذبات جہاد کو ختم کرنے کی کوششوں میں شامل ہونے کی دعوت دی، نیز برصغیر کے واحد نمائندے کے طور پر سیکیورٹی کونسل کی مستقل سیٹ دلوانے کا وعدہ لیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے ٹریڈ اور CTBT پر بھی بات کی۔ 16 جون 2000 کو اڈوانی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اپنے ساتھ تینوں فورسز کے نمائندوں کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندوں کو لے گئے کہ ان کو سبق یاد نہیں، استاد جی ذرا ان کی رہنمائی کریں۔ سیاست تو دور کی بات ہے، بیوٹی کے مقابلوں میں بھی یوں ظاہر ہو رہا ہے کہ ساری دنیا کی خوبصورتی عبد ہو کر انڈیا آ گئی ہے، اور مسلسل انڈیا سے مس ورلڈ ہونے کا بھانڈا تب پھوٹا جب سن 2000 میں ہونے والے مقابلے میں بیونس آئرس کی خوبصورت ناری کو مس کر کے انڈیا کی لڑکی کو یہ اعزاز دیا گیا، تو احتجاج پر انتظامیہ کی انتہائی اہم شخصیت نے اقرار کیا کہ ہم یہ سب کچھ امریکن دباؤ میں کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع جارج فرنانڈس 26 جون 2000 کو 2 دن کے دورے پر روس پہنچے۔ ان کے ہمراہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے بڑے بڑے افسران بھی تھے، تاکہ اسلحہ کی خریداری میں ان کی ماہرانہ رائے لی جائے۔ انہوں نے فلائٹ ڈیمانسٹریشن دیکھنے کے علاوہ روسی وزیر دفاع اور صدر سے بھی
ملاقات کی۔ جناب واجپئی نے 26 جون کو ویٹیکن سٹی میں پوپ جان پال سے ملاقات کر کے عیسائیوں کے قتل عام، انہیں زندہ جلانے اور چرچ جلانے کے واقعات پر معافی مانگی اور تسلی دی کہ کم از کم ایسے واقعات عیسائیوں کے ساتھ، صرف عیسائیوں کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ 19 مئی سن 2000 کو فرانسیسی وزیر دفاع نے انڈیا کا دورہ کیا اور دفاعی معاہدے کی پیشکش کی۔ 6 جولائی کو بنگلہ دیش کے وزیر نے انڈیا کے دورے کے دوران 71 کی جنگ کا ہرجانہ طلب کیا اور مرکز کے اثاثوں کا حصہ مانگا۔ 21 جولائی کو چین کے وزیر خارجہ نے اپنے ہندوستان کے دورے میں سرحدی تنازعات حل کرنے کے لیے 93 اور 96 میں ہونے والے معاہدوں کو مشعل راہ قرار دیا۔ ساتھ ہی ہندوستان نے چین سے پاکستان کو دفاعی مدد نہ دینے کا مطالبہ کیا۔ 25 جولائی 2000 کو زی ٹیلی ویژن انڈیا نے خبر دی کہ گجرات پولیس نے دہشت گردوں کے ایک گروہ کو پکڑا ہے، جس میں 25 پستول، 6 کلو ہیروئن برآمد کی گئی، جس کی قیمت 6 کروڑ روپے بنتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ کارروائی آئی ایس آئی کی ہے۔ بھارتی سیاستدانوں کو یقین ہے کہ وہاں جو بھی واردات ہوتی ہے وہ آئی ایس آئی کرواتی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کل کو زی ٹی وی کی انسائیڈ سٹوری والے اڈیشہ کے تمام نیز بھارتی سائنسدان اوزون میں سراغ کرنے والے اصل ملزم کو بے نقاب کر لیں اور یہ رپورٹ دے کہ کارگل معرکے میں زندگی میں پہلی مرتبہ زندہ فوجی کو چکرورتی دلوا دینا سب آئی ایس آئی کی کارروائیاں ہیں۔ جولائی سن 2000 میں بھارتی فوج کے کمانڈر جنرل ملک نے کہا کہ ہم نے کشمیر میں 1040 ٹیررسٹ مارے ہیں، جن میں 42 کمانڈر تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت 2500 ملیٹنٹ کشمیر میں داخل کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جولائی ہی میں بھارتی وزیر خارجہ اپنی نبض دکھانے اسرائیل گئے۔ اگست میں اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہندوستان کے دورے پر آئے اور یاسر عرفات کی انڈیا یاترا کا رنگ اتارنے کے لیے انڈیا کو سیکیورٹی کونسل کی سیٹ دینے اور دلوانے کا وعدہ کیا۔ امریکن میزائل پروگرام غلط ہے اور خطرناک بھی۔ بھارت امریکہ سے اس مسئلے پر اختلاف کرتا ہے، یہ بھارتی وزیر خارجہ جناب جسونت سنگھ نے 9 جولائی سن 2000 کو کہا، اور اگلے ہی دن انڈیا نے اپنے 2 نئے میزائل داغ دیے۔ 19 مئی سن 2000 کو فرانسیسی وزیر دفاع نے دورہ بھارت کے دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپ مسلسل ایک یورپی فیڈریشن کی تشکیل کی طرف بڑھ رہا ہے اور یورو ڈالر متعارف کروانے کے بعد اب ایک یورپین متحدہ فوج بنائی جا رہی ہے اور جو یورپ کو درپیش خطرات سے نپٹے گی۔ نیز کوسوو، گلف اور ایسٹ تیمور جیسے مسائل پر بھی اس فوج کو استعمال کیا جائے گا۔ دوسری طرف یو این او نے بھی بین الاقوامی فوج بنا لی ہے، اور امریکہ تو پھر امریکہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ تمام برائیاں ناقابل ذکر قوموں کو غیر مسلح کرنے کے لیے اور اپنی استعماریت قائم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کی نہ کسی میں سکت ہے اور نہ ہمت۔ امن کے نام پر جہاں چاہیں گے یہ فوج اتاری جائے گی، اور یو این او ہے کہ وہ تو پیشگی ہی یہ ایکشن کنفرم کرنے کو تیار بیٹھی ہے۔ بے چارگی اور لاچاری دیکھیں کہ جس ملک کے خلاف یہ ایکشن ہوتا ہے وہ بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے، کو ہاتھوں میں دم نہیں کہ مصداق۔ آپ دیکھیں کہ دن کی روشنی میں عراق کا تیا پانچہ کیا جا رہا ہے، معمر قذافی کے محل پر حملے ہوئے، ایران پر مسلسل پابندیاں، افغانستان میں میزائلوں کا داغنا، کوسوو کو لگنے والی پینٹی، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں امن کی بحالی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ واہ! ادھر ایسٹ تیمور میں 2 سال کے دنگے فساد کے بعد
آج جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ ادھر نصف صدی پرانا UN ریزولوشن دفن ہو رہا ہے، اور اگر کشمیری حریت پسند اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں تو وہ تخریب کار، غیر ملکی ایجنٹ اور بین الاقوامی گنڈے ہیں۔ اگر افغانی روس کے خلاف لڑیں تو جہاد ہے، اگر اپنے ملک کا دفاع کریں تو تخریب کار۔ چین اپنے ملک میں جرائم کے کلا کما کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑے تو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ انڈین جرنیل اور پولیس والے روزانہ نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کی لاشوں پر بیٹھ کر ناشتہ کریں تو یہ امن کی بحالی ہے۔ انڈیا اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں کو کشمیر میں نہ جانے دیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر چین ایسا کرے تو دنیا ہل جاتی ہے۔ یہ پیمانہ کہاں سے آیا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دنیا نے عجیب اصول بنا رہی ہیں۔ یہ ہے سائنس کی ترقی کا کرشمہ اور مسلمانوں کا میدان عمل سے نکل کر شراب اور شباب کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ۔ جو بات ہمیں کہی جا رہی ہے یہ ہے کہ جو یورپین فوج بن رہی ہے کل کو ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگی۔ وہ کیسے؟ ہمارا وہم سنیے۔ جس طرح سے ہندو جیوش لابی آہستہ آہستہ مسلسل پروپیگنڈے سے پاکستان کو ایک کٹر پنتھی تخریب کار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک خفیہ مشن کے ذریعے یہود و ہنود نے عیسائیوں اور یہاں تک کہ بدھ مت والوں کو اسلام کے خوف میں مبتلا کر کے اپنا ہمنوا بنا کر مسلمانوں کے خلاف عموماً اور پاکستان کے خلاف خصوصاً تیار کر لیا ہے، اور دنیا میں کسی بھی جگہ ہونے والی تخریب کاری کی واردات جیسے یاروں کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ وہ چانکیہ سیاست کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، اور مقامی سیاست اور انتقام کا سیدھا فارمولہ بھی۔ جیسے علاقے کے چودھری کو کسی غریب لیکن غیرت مند اٹھتے ہوئے گبرو جوان کا اپنی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنا، اس کا کورنش کے انداز میں سلام نہ کرنا پسند نہیں ہوتا، اور جب وہ چودھری صاحب کے لوگ پیادوں اور پیغام رسانوں کے سمجھانے بجانے پر بھی نہیں سمجھتا تو چودھری صاحب اسے آئندہ اپنی چودراہٹ کے راستے میں متوقع چیلنج سمجھ کر پولیس کے ہاتھوں اس کا کریا کرم کروا دیتا ہے۔ یوں پولیس مشن کی تکمیل کے لیے آہستہ آہستہ اس کے خلاف چھوٹی موٹی وارداتوں کے پرچے داخل کرتی رہتی ہے، اور پھر ذرا چوری چکاری، چھیڑا چھیڑی اور دنگے فساد کے پرچوں میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ کتابی تیاری کر کے بڑے صاحب کی خدمت میں وفد پیش کروایا جاتا ہے، جو علاقے کے امن کو اس غیرت مند اور غریب سے خطرہ بتاتے ہیں۔ یوں وہ نوجوان 10 نمبری قرار پاتا ہے، لیکن پھر بھی عقل سے ناسمجھی اور غیرت کے ہاتھوں پیدل ہی رہتا ہے اور حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ پھر پولیس اس سر عام پھینٹی بھی لگاتی ہے جو اس کی طرف سے پولیس مقابلہ بتایا جاتا ہے، اور یوں اس کے جگری یار بھی اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ضرور یہ قصوروار ہے، اور یوں یہی لڑکا ایک دن اپنی غیرت کا غرور لیے پولیس مقابلے میں اپنی جان کی ٹکٹ کٹوا کر چودھری کی مونچھ اونچی کر دیتا ہے۔ ہاں، ہمیں جس بات کا خوف لاحق ہے وہ یہ ہے کہ یورپی فوج تشکیل کے بعد ہمارے یا کشمیریوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، جیسے راہ نے نیپال سے طیارہ اغوا کروا لیا اور الزام ہم پر ڈال دیا، جیسے 71 کی جنگ سے پہلے کشمیر سے ہاشم سے طیارہ اغوا کروایا تھا۔ وہ ایک پلاننگ کے ذریعے یورپ سے سیاحوں کو کشمیر کی جنت اور اس کے ماحول کو امن و امان والا ظاہر کر کے کشمیر کی سیر پر لے آئے، اور انتہائی عمدہ پلاننگ سے ان کو اغوا کیا، پھر ان کے قتل کا ڈرامہ رچایا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر دعائی دی گئی کہ یہ پاکستانی یا کشمیری کٹر پنتھیوں
کا کارنامہ ہے۔ راہ کی طرف سے کچھ سال پہلے یورپی سیاحوں کے اغوا کی FIR تو پہلے ہی یورپ میں کٹی ہوئی ہے۔ ابھی جولائی سن 2000 میں پھر ایک غیر ملکی سیاح کو وہاں قتل کروایا گیا۔ یوں بھارت کی خوبصورت بنائی ہوئی علی بھائی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پراسیکیوٹر جناب LK اڈوانی اور شہری جسونت سنگھ کے کہنے پر معاملے کو بڑھا چڑھا کر اس نو تشکیل شدہ فوج کو کشمیر میں اتروا کر کشمیریوں کا گانڈ بچہ لہو کروا سکتے ہیں۔ نہتے عوام کی قتل و غارت ایک حقیقی پولیس مقابلے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہوگی، اور نہ صرف یہ منصوبہ کامیاب ہوگا بلکہ سراہا بھی جائے گا۔ یاد رہے کہ آج ملکوں کی حکمت عملی کے حوالے سے اہم پوزیشن کو کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس سے تو روس کے خلاف کسی کے ایجنٹ بن کر لڑنے سے ہم نے خود ہی ختم کر دیا ہے۔ اوپر انڈیا کی صرف 2 ماہ کی گرمیوں کی جھلکیاں ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ سارا سال کیا ہوتا ہے۔ آج تو انڈیا 1 ارب کی آبادی کی کھلی مارکیٹ ہے اور لوگوں کو گاہک چاہیے۔ آج چین چین بن گیا ہے کیونکہ 1 ارب گاہک ہیں وہاں۔ کل تک ان کا ناطقہ بند تھا۔ ان حالات کو سمجھنے کی فوری کوشش ہونی چاہیے، اور 14 کروڑ جو اب 22 کروڑ ہو گئے ہیں انسانوں کو اگر ہم اولادی بنا سکیں تو پھر اربوں بھی ہمارے مقابلے پر کم ہوں گے۔ اب ہمیں اس خواب سے جاگنا ہوگا، یا پھر سوئے سوئے کہتے رہو ہنوز دلی دور است۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا یہ کس طوفان کا پیش کرنا ہے۔ اس مضمون کو جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے اگر لائک کریں، پسند کریں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگ پروگرام ان کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔